اب تک کی گفتگو کی تلخیص یہ تھی کہ پروردگار نے اس کائنات کو ایک منصوبے کے تحت بنایا اور بار بار قرآن مجید میں اس منصوبے کا اعلان کیا۔ پھر دوسرے اسٹیج میں پروردگار عالم نے اس منصوبے پر عمل کروانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ہدایت کرنے والے بھیجے۔ تیسرے مرحلے میں جب وہ نبوتوں کو ختم کر رہا تھا ایک ذات گرامی پر، تو اس نے یہ طے کیا کہ اب یہ کتاب ہمیشہ رہے گی اور اس کتاب کے شارح ہمیشہ رہیں گے۔ اگر میرے سننے والوں کو یاد ہو تو آرام سے سننا، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی تھی اور اس آیت کو پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور میری خواہش یہی ہوگی کہ میرے سننے والے اس آیت کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، حبیب اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ محکم اور متشابہ قرآن مجید کی دو تقسیمیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ محکم کے معنی وہ آیتیں جن کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ کا مطلب وہ آیتیں جن کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہیں ایسی بہت سی آیتیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یا اللہ کے تو ہاتھ ہوتا نہیں ہے، تو اب یہ آیت متشابہ ہے، یہ آیت متشابہ ہے۔ تو کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جب آیتوں کی دو قسمیں ہیں محکم اور متشابہ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر اور اپنی مرضی کی تعویل دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ عجیب و غریب جملہ ہے، اور یہ جملہ قرآن مجید کا ہے، میں نے ڈنڈی نہیں ماری ترجمے میں۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ چاہتے ہیں کہ آیتوں کو مس یوز کر کے اپنا مطلب نکالے اور خود آیت کی طرف نہ ڈھالیں، آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ تو اب ہر مفسر پر اعتبار بھی نہ کرنا، ہر مفسر پر اعتبار بھی نہ کرنا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ بتاؤ، بزرگ مخاطب نہیں ہے، یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ بالکل مخاطب نہیں ہے۔ پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ زور سے بولو۔ دو؟ اچھا، کون کون سی؟ محکم اور متشابہ، ٹھیک؟ آیتوں کی دو قسمیں، محکم اور متشابہ، یعنی قرآن میں کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں آیت پڑھوں سورہ ہود کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ترجمہ نہیں ہے اس کا، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت محکم ہے۔ میاں کس بات پہ واہ کر رہے تھے؟ پہلی آیت میں نے پڑھی، اس میں تھا کہ محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے۔ دوسری آیت تو اس کی بالکل الٹی آ گئی نا، کتاب احکمت آیا تو پوری کتاب محکم ہے۔ عجیب بات ہے نا، یعنی سورہ آل عمران میں کہا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، سورہ ہود میں کہا پوری کتاب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جب آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابتغاء فتنہ وابتغاء تعویلہ، وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر اور اپنی مرضی کی تعویل دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ عجیب و غریب جملہ ہے، اور یہ جملہ قرآن مجید کا ہے، میں نے ڈنڈی نہیں ماری ترجمے میں۔ ابتغاء فتنہ وابتغاء تعویل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آیتوں کو مس یوز کر کے اپنا مطلب نکالیں اور خود آیت کی طرف نہ ڈھالیں، آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ تو اب ہر مفسر پر اعتبار بھی نہ کرنا، ہر مفسر پر اعتبار بھی نہ کرنا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ بتاؤ، بزرگ مخاطب نہیں ہیں، یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ بالکل مخاطب نہیں ہیں۔ پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ زور سے بولو۔ 2۔ اچھا، کون کون سی؟ محکم اور متشابہ، ٹھیک؟ آیتوں کی 2 قسمیں، محکم اور متشابہ، یعنی قرآن میں کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں آیت پڑھوں سورہ ہود کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ترجمہ نہیں ہے اس کا، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت محکم ہے۔ میاں کس بات پہ واہ کر رہے تھے؟ پہلی آیت میں نے پڑھی، اس میں تھا کہ محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے۔ دوسری آیت تو اس کی بالکل الٹی آ گئی نا، کتاب الحکمت آیا تو پوری کتاب محکم ہے۔ عجیب بات ہے نا، یعنی سورہ آل عمران میں کہا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، سورہ ہود میں کہا پوری کتاب محکم ہے۔ عجیب بات ہے یعنی۔ اور سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے پوری کتاب متشابہ اتاری ہے۔ پھنسے یا نہیں پھنس گئے؟ بچ گئے کیا؟ بھائی ایک جگہ کہتا ہے کہ پوری کتاب محکم ہے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ پوری کتاب متشابہ ہے، تیسری مقام پہ کہتا ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ اور اسی قرآن میں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا قول نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بھائی اختلاف تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ عیسائیت کے پاس سے یہ اعتراض مسلمانوں کے کسی خلیفہ کے دربار میں آیا۔ خدا کی قسم کتاب و اطرت کو سمجھو، کتاب سمجھ میں آ جائے اطرت سمجھ میں آ جائیں گے، اطرت سمجھ میں آ جائے کتاب سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا بھائی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے گفتگو کرو، یہ سننے کی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے بات کر لیں گے، بڑے بڑے علماء، ابھی میں اس سے قبل کی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں کہ دربار ہمیشہ علماء کو پالتا رہا، دربار میں ہمیشہ کچھ ملا پلتے رہے۔ تو دربار کے جو علماء تھے ان سے کہا خلیفہ وقت نے کہ ایک عیسائی عالم آیا ہے اور تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے بات کرے۔ آ گیا وہ، اس نے کہا تمہارا قرآن پہ ایمان ہے؟ سب نے کہا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ عیسائی۔ قرآن پہ ایمان ہے؟ کہا ہے، ایمان تو ہے۔ کہا آیتیں پڑھوں تصدیق کرو گے؟ کہا پڑھو۔ اس نے پہلی آیت پڑھی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ام الکتاب وأخر متشابہات، کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ ان کا ٹھیک، ہمارا ایمان ہے۔ اس نے دوسری آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہا اس پہ ایمان ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ یعنی ایسا لگا جیسے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی، ملا تو بن گئے تھے لیکن پورے قرآن پہ حاوی نہیں تھے۔
کتاب محکمت آیات ہو، پورا قرآن محکم ہے. ایمان ہے، کہہ لیں گے بھائی قرآن ہے تو ایمان بھی ہوگا. ادھر تیسری آیت پڑھی، اللہ ہو نزل احسن الحدیث ہے کتابا متشابہہ، یہ پوری کتاب متشابہ ہے. کہا اس پہ ایمان ہے، پریشان ہو گئے. جانتے ہو خلیفہ سے کیا کہا؟ خلیفہ وقت سے کہا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے. جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ ہمیشہ تلوار سے بات کرتا ہے. جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ ہمیشہ تلوار سے بات کرتا ہے. اب تلوار سے مراد تلوار نہیں، اسلحے سے بات کرتا ہے. جس کے بعد دلیل نہ ہو وہ اسلحے سے بات کرتا ہے. کہا یہ عیسائی، اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے گا. اس لیے کہ اس کا جواب تو ممکن نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین حیران، علماء پریشان. یہ ایسے ہی کہا علماء نے کہ اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کاٹ دو گردن، کوئی پرواہ نہیں ہے، گردن کٹ جائے لیکن تمہارے مذہب کا باطل ہونا ثابت ہو گیا. کسی نے کہا کہ سب پریشان ہے نا، کسی نے کہا خلیفہ وقت سے کہ ان علماء سے کیا پوچھ رہا ہے، ابھی محمد کے خون کا وارث موجود ہے. گھبراتا کیوں ہے بھائی؟ اس عیسائی کے اتنے سے اعتراض پر کیا سب کافر ہو جائیں گے؟ نہیں، وارث خون محمد موجود ہے، وارث علم محمد موجود ہے. اسے بولا اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتا ہے. لکھا گیا امام صادق علیہ السلام کو کہ فرزند رسول آپ کے دین پر ایک سخت وقت آ گیا ہے. آپ کے دین پر ایک سخت وقت آ گیا ہے، اور اب اگر آپ نے اس وقت مدد نہ کی تو دین خطرے میں. آپ تشریف لائیں. خط رکھا، کہا سامان سفر تیار کرو. سامان سفر تیار ہوا، آئے دربار میں. اب ظاہر ہے کہ یہاں رکنا نہیں مجھے، اور اس مرحلے سے ذرا سا آگے جانا ہے، لیکن یہ واقعہ مکمل ہو جائے، تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کتاب و اطرت کا ساتھ کیسا ہے. آئے دربار میں، یعنی آرام نہیں کیا. دیکھو لمبے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، لمبی مسافرتیں، اونٹوں پہ سفر کرنا، گھوڑوں پہ سفر کرنا، گدھوں پہ سفر کرنا. سفر آسان نہیں تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. آئے 2 دن تو آرام کرتے، کہا نہیں، خلیفہ وقت کے دربار میں چلو. آئے خلیفہ وقت کے دربار میں، کہا کون ہے وہ جو دین پہ اعتراض کر لے کے آیا ہے؟ کہا بلاؤ. اب سارے علماء جمع ہوئے. عیسائی عالم کو بلایا گیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ آنے والا نیا علماء میں تو نہیں ہے، یہ تو الگ سے آیا ہے. یہ نیا آنے والا کون ہے؟ وہ آ کے بیٹھ گیا. خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ پوچھو. اب ٹیکنیک کیا ہے اس کی؟ پہلے وہ آیتیں پڑھے گا اور پوچھے گا کیا یہ سچ ہے. ان کا پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا آپ سے کچھ پوچھوں؟ کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے. خدا کی قسم یہ جعفر صادق نہیں بول رہے تھے، علی کے خون کا قطرہ بول رہا تھا. جعفر صادق نہیں بول رہے تھے، یہ علی بول رہے تھے. سلونی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. کہا ہے میرے چھٹے امام نے، سلونی کا دعویٰ انہوں نے بھی کیا ہے، اور کہا اس گھر کے علاوہ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. یہ ہے ساتھ کتاب اور اطرت کا. اچھا بھائی، تو اب واقعہ سنو تاکہ گفتگو جو ہے وہ یہیں سے آگے بڑھ جائے. کہا پوچھوں؟ کہا پوچھ جو تیرے دل میں پوچھ.
اس نے کہا کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں, آپ تصدیق کیجئے. کہا ٹھیک پڑھ. اس نے پڑھا هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ھن ام الکتاب واخر متشابہات. کہا آپ کو یقین ہے کہ کتاب میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں؟ کہا ہاں یقین ہے. چل آگے چل. اس نے دوسری آیت پڑھی الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت. پوچھا کہ اس پہ یقین ہے؟ کہا یقین ہے, کتاب پوری کتاب محکم ہے. آگے چل. وہ گھبرا گیا کہ دونوں آیتیں تو ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے, یہ شخص آنے والا کہہ رہا ہے کہ یقین ہے, دونوں سچی ہیں. اس نے کہا تیسری پڑھوں؟ کہا پڑھ. اس نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا, یہ پوری کتاب متشابہ ہے. کہا یقین ہے آپ کو؟ کہا بالکل یقین ہے, بالکل یقین ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا تو اس میں اختلاف ہوگا. اختلاف تو آ گیا. کہا بھائی یہ اختلاف نہیں ہے, یہ سمجھنے والوں کے 3 درجے ہیں. سنو امام کا جواب سنو, یہ اختلاف نہیں ہے, یہ سمجھنے والوں کے 3 درجے ہیں. جو ایمان نہیں رکھتے قرآن پر ان کے لیے پوری کتاب متشابہ. جو ایمان نہیں رکھتے قرآن پر ان کے لیے پوری کتاب متشابہ. جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر ان کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ, اور جو وارث قرآن ہے پوری محکم. سن لیا تم نے؟ پھر سننا. جو ایمان نہیں رکھتے پوری کتاب متشابہ, جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ متشابہ کچھ محکم, اور جو قرآن کے وارث ہیں ان کے لیے پوری کتاب محکم. تو جھنجھلا کے کہنے لگا کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں متشابہ آیتوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اللہ نے, اب دیکھو امام کا جواب, اللہ نے محکمات کے ساتھ متشابہات کو اس لیے رکھا کہ قیامت تک انہیں آل محمد کی ضرورت پڑتی رہے.